اضطراب میں لوگ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور سیدنا آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آج آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں۔ اسی طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا موسیٰ اور سیدنا عیسیٰ، سارے پیغمبر جب ہاتھ کھڑے کریں گے تو کسی مشرق میں جو نمائندے پھر رہے ہوں گے نا، ان میں سے ایک وقت تو خیال آئے گا کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ مختلف طریقے سے ہوئی ہے، اور شاید ان کا روحانی مقام اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہو۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے کہ میں آج تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ آخر میں یہ وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آپ سے اپنا مسئلہ عرض کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہاں میں شفاعت کی درخواست کرتا ہوں، میں شفاعت کی کوشش کرتا ہوں۔ جس وقت آپ اللہ سے بات کرتے ہیں اس وقت فرمایا جاتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنی تعریف اور اپنی حمد کی کچھ چیزیں الہام کروں گا۔ جب اس تعریف اور اس حمد کے ساتھ تو مجھ سے التجا کرے گا تو تیری دعا قبول ہو جائے گی، تیری سفارش مانی جائے گی۔ تو اللہ کے حبیب سجدے میں گر جائیں گے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک ہفتے تک سجدے میں ہوں گے، اور ایک ہفتے کے بعد اللہ کے حبیب کو فرمایا جائے گا کہ آپ اپنا سر مبارک اٹھائیں، اور آپ کی امت میں جس شخص کے اندر جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، میں اللہ نے آج اس کو معاف کر دیا ہے، اس کی مغفرت کر دی ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو فرمایا جائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، میں اس کی کوشش کرتا ہوں۔ اب اس درمیان میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کے، اللہ کی توصیف کے، اللہ کی بزرگی کے بارے میں یہ جو فرمایا کہ میں آپ کو الہام کروں گا، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ الفاظ کیا ہیں، ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ الفاظ کیا ہیں، جسے ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بزرگی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا وہ جو الفاظ ہوں گے نا، وہ بھی اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد پر مشتمل ہوں گے۔ تو آپ کو توفتاً یہ بات عرض کروں کہ دعا مانگتے وقت یہ الفاظ شامل کر لیں کہ یا اللہ، اس پریشانی کے عالم میں جو الفاظ تو اپنے محبوب کو الہام کرے گا وہ تجھے ہی پتہ ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تجھے اس تعریف کا واسطہ، اللہ تجھے اس تعریف کا واسطہ، تو میری اس پریشانی کو دور کر دے، میرے اس معاملے کو حل کر دے، میری اس بیماری کو دور کر دے، میری رکاوٹوں کو ختم کر دے۔ اب اللہ کو پتہ ہے وہ میری تعریف کیا ہے، اور محبوب فرما رہے نہیں پتہ مجھے، لیکن وہ اس وقت الہام کی جائے گی وہ دعا۔ تو یہ بات یاد رہے گی نا۔ اب دعا کا کتنا بڑا خزانہ آپ تک گیا کہ ہم اللہ کو اللہ کی اس تعریف کا واسطہ دیں جس تعریف کا وعدہ تو ہوا ہے، ابھی عطا نہیں ہوئی نا۔ تو وہ اس وقت جب امت محشر میں پریشان ہوگی، امت پریشان کھڑی ہوگی، اور اس پریشانی کے عالم میں آپ کو وہ عطیہ دیا جائے گا، پھر آپ اس سے دعا کریں گے۔ ایک بات تو دعا میں یہ عرض کر دی میں نے، اور دوسری بات بھی سن لیں
یہ بات میں نے بہت سے اہل اللہ کو پیش کی، انہوں نے کہا یہ بالکل نئی بات ہے کہ آپ جب دعا مانگے نا تو دعا میں یوں کہا کریں، اللہ میں آپ کو اس درود کا واسطہ دیتا ہوں جو درود آپ اپنے نبی کو پڑھتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہے وہ کیا درود ہے، یعنی خود فرمایا تو ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں اللہ خود درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھو، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سا درود ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ اس درود کا سلام کا صیغہ کون سا ہے اور کیا الفاظ ہوں گے بلند قسم کے جو اللہ اپنے محبوب پر پڑھتے ہوں گے۔ اس لیے ہم قدم قدم پر پریشان ہیں، اس وقت ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں امت کے اجتماعی طور پر، تو اللہ کو منانے کے لیے کوئی بھی برا ہاتھ لگے اس کو استعمال کرو، کوئی بھی راستہ ملتا ہو کہ اس راستے سے اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ پاگل پنا ہے، یہ دیوانگی ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا جائے، یہ انداز اختیار کیا جائے۔ تو اس انداز سے مجھے اللہ سے امید ہے کہ انسان کا دعا مانگنے والے کا جب خود دل ٹھنڈا ہو جائے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے۔ اچھا، بعض اوقات اللہ رب العالمین کسی شخص کی دعا کو جب قبول کرنے کا ارادہ فرما دیتے ہیں تو اس آدمی کو اسی طرح کی چیزیں الہام کرتے ہیں۔ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، وہ اپنے آپ سے ملنے کی گھات خود ہی بتاتے ہیں۔ جب فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں اس کی دعا قبول کروں، اس سے پہلے وہ الفاظ الہام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے وہ الفاظ زبان پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں اگر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے نا تو جو دعا اپنے لیے کریں وہ میرے لیے بھی کریں، میں آپ کے لیے بھی کرتا ہوں۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ دعا میں بخل نہ ہو کہ آدمی اگر کسی شخص کا نام لے کے دعا کرتا ہے نا اور کہتا ہے یا اللہ یہ جو دعا میں نے کی ہے اس کے ہاتھ میں قبول کر، تو آگے سے فرشتہ کہتا ہے یا اللہ یہ اس کے ہاتھ میں مانگ رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں قبول کر۔ دعا وہ کسی کے لیے دعا کرنا بھی اپنے لیے کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے ساری امت کے لیے دعا کیا کریں، ساری امت کی مغفرت کی دعا کیا کریں، کسی کے لیے بخل نہ رکھیں گے اس کو خدا بخشے اور اس کو نہ بخشنا، جی سب کو بخش دینا، ٹھیک ہے نا۔ یہ حسد ایک بیماری ہوتی ہے نا، حسد، یہ حسد آدمی جو ہے نا خدا کی تقسیم پر بھی خفا ہوتا ہے۔ حاسد آدمی جو ہوتا ہے نا اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی سخت بیماری ہے یہ دعا بھی نہیں مانگتا کسی کے لیے کہ میں اگر اس کے لیے دعا مانگوں نا کیوں مانگوں اس کے لیے، اور اس کو ذلیل کر اس کو۔ ایک اللہ والے کی خدمت میں نا ایک مرید آیا، اس کو حسد کی بیماری تھی، اس نے کہا حضرت میں بہت زیادہ پریشان ہوں، تو کوئی ایسا عمل وظیفہ ہو کہ جس سے میں کروڑ پتی ہو جاؤں، مجھے کچھ پیسے مل جائیں۔ تو شیخ نے فرمایا وظیفہ تو میرے پاس ہے، کتنے دن آپ کو کرنا پڑے گا، جس دن وظیفہ تیرا مکمل ہوگا نا اس دن تیری جو ضرورت ہے وہ ساری پوری ہو جائے گی، لیکن تیرے پڑھنے کی برکت سے جو تیرا پڑوسی ہے نا، یعنی 1 کروڑ اگر تجھے ملے گا تو 1 کروڑ اس کو بھی ملے گا، یعنی پڑھے گا تو وہ جو بھائی دے رہا ہے نا اس کو بھی ملیں گے ساتھ، لیکن تیرے ساتھ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آخری دن وظیفہ کرتے کرتے تیری نظر چلی جائے۔ اس نے پیسوں کے بارے میں سوچا تو اس نے کہا پیسے تو بڑے ٹھیک ہیں، لیکن ساتھ اس نے کہا یا اللہ اگر خدا اگر پیسے دے کے میری دونوں آنکھیں لیتا ہے تو جس طرح کو اس کو کروڑ روپے دے رہے تو ایک آنکھ تو اللہ اس کی لے لے، ایک اللہ اس کی لے لے، ایک میری لے لے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ پیسے بھی وہ لے لے اور آنکھیں بھی مزے سے استعمال کرے وہ، تو بہتر تو یہ ہے کہ اللہ ایک آنکھ میری لے ایک اس کی لے، کیونکہ مفت میں پیسے کھا رہا ہے وہ۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو یہ ہے حسد کا مرض، یہ حسد کا مرض ہے کہ بندہ جو ہے نا اللہ کی تقسیم پر بھی پریشان ہوتا ہے، خفا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔